بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے الفاظ کہیں نہ کسی کی اصلاح کا سبب بن رہے ہیں۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوتی ہوں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تو ظاہر ہے بچوں سے ریلیٹڈ اور ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، لیکن میں ہر اس شخص سے بات کرنا چاہتی ہوں جو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے یا بچوں کے سیکھنے کے عمل سے جڑا ہوا ہے یا تعلیم سے ان کی جڑا ہوا ہے۔ یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچے اور سب لوگ سمجھ پائیں کہ بچے کس طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو دراصل پڑھایا کیسے جا رہا ہے، ان کو سکھایا کیسے جا رہا ہے۔ پھر ان سے شکایت کی جاتی ہے، ان پر سختی کی جاتی ہے کہ بچہ پرفارم نہیں کر رہا۔ میٹنگز بیٹھتی ہیں پیرنٹس کی، ٹیچرز کے ساتھ، اور ایک بڑی لمبی کنورسیشن ہوتی ہے۔ بچے کو بھی کہیں نہ کہیں سٹریس ہوتا ہے اس چیز کا، بچے پرفارم نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں آج اس موضوع کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ دیکھیں، 4 طرح کے لرننگ اسٹائلز ہوتے ہیں۔ وہ بچہ کس طرح سے سیکھنا چاہتا ہے، ہر بچہ ایک ہی اسٹائل سے نہیں سیکھنا چاہتا۔ ٹیچر ایک ہی ہے، وہ اپنے اسٹائل میں آ کے پڑھاتی ہے، لیکن بچہ جو اگر کلاس میں سپوز 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ 30 مختلف لرننگ اسٹائلز ہیں ان کے، لیکن جو موسٹ کامن لرننگ اسٹائلز ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کینیستھیٹک لرنرز۔ اس طرح کے جو لرنرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کھلے ماحول میں سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب تک یہ ہاتھوں سے کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر لیتے، یعنی ان کا کوئی فزیکلی انٹریکشن نہیں ہوتا چیزوں کے ساتھ، اس وقت تک یہ بہتر طریقے سے نہیں سیکھ پاتے۔ بند کمرے میں سیکھنا ان کو پسند نہیں ہے، کھلے ماحول میں سیکھنا ان کو زیادہ پسند ہے، نیچر کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتابوں کے آگے اگر ان کو بٹھا دیا جائے تو ان کو لگتا ہے جیسے ان کو سزا ہی دے دی گئی۔ یہ کتابوں سے زیادہ جلدی نہیں سیکھتے، بلکہ کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے ان چیزوں کو اگر کتابوں سے نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دی جائے، میس کریٹ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ اس سے زیادہ تیزی سے سیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ ان کا لرننگ اسٹائل ہے۔ جب تک فزیکلی انٹریکٹ نہ کر لیں اس چیز کے ساتھ، اس کو چھو کر نہ دیکھ لیں، یہ ان کے سیکھنے کے عمل میں ایک رکاوٹ حائل رہتی ہے۔ ان کا کنسنٹریشن سپین جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کو انگیج رکھنے کے لیے کوئی پراپ یا تو ان کو دیا جاتا ہے اس لیسن سے ریلیٹڈ، یا پھر ان کو رول پلیز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے اور اس رول پلے میں انہی کو کیریکٹر بنایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ جلدی یہ سیکھ لیتے ہیں بچے۔ ان کا صرف سکھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کانسیپٹ ایک ساتھ آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے بیچ میں کم سے کم 10 منٹ کا ان کو بریک دیا جائے۔ یہ باہر کوئی چکر مار کے آئیں، پھر آپ ان کو کوئی دوسرا کانسیپٹ دیں تو وہ زیادہ جلدی سیکھ لیں گے۔ ایک ساتھ ایک گو میں 2 ان کو اگر کانسیپٹس دے دیے جائیں یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں کینیستھیٹک لرنرز۔ اب ہم آتے ہیں ویژول لرنرز کی طرف۔ ان کا کیا لرننگ اسٹائل ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ویژول کلوز کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو کوئی چارٹ دکھایا جائے یا ان کو کوئی تصاویر دکھائی جائیں، کوئی خاکے دکھائے جائیں یا پھر کوئی گراف وغیرہ دکھایا جائے تو یہ اس سے زیادہ انگیج ہوتے ہیں۔ ویژول لرنرز کا مطلب جس کا تعلق آپ کی بصارت سے ہوتا ہے، آپ جو بچہ دیکھ کر زیادہ جلدی سیکھ لیتا ہے اس کو ویژول لرنرز کہا جاتا ہے۔
تو ان کا جو سب سے بڑا ان کا جو کریکٹرسٹکس جو بہت بینیفیشل ہے ان کے لیے وہ یہ کہ ان کا کنسنٹریشن کا جو اسپین ہے وہ بہت لانگ ہوتا ہے، یعنی بہت دیر تک یہ کسی بھی چیز کی طرف فوکسڈ رہ سکتے ہیں، اور جو چیز بھی ان کی میموری میں جاتی ہے اس کو بہت لمبے عرصے تک یہ اپنی میموری میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئک لرنرز ہوتے ہیں اور بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فارم آتی ہے وہ ہے آڈیٹری لرنرز کی، یعنی آڈیٹری مطلب سن کر سیکھنا، جس کا تعلق ہماری سماعت سے ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر ہم بات کریں تو اس قسم کے جو لرنرز ہیں وہ زیادہ تر آواز کی پچ، اس کی ٹون، وائس کوالٹی اور کس طرح سے بات کی جا رہی ہے، کس طرح سمجھایا جا رہا ہے، سن کر سیکھتے ہیں یہ۔ ان کا کنسنٹریشن کا اسپین بہت چھوٹا ہوتا ہے، یعنی پڑھتے وقت ذرا سی کوئی پولیس کا سائرن یا ایمبولینس کا سائرن بجا، ٹی وی کی آواز آئی تو یہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونچی آواز میں یہ اگر ان کو سمجھایا جائے تو یہ جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بحث و مباحثے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں ان کو اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ ذرا فلرش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لرنرز کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آڈیٹری کلوز زیادہ دیے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی فارم آتی ہے وہ ہے وربل لسنرز کی، یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ کے ذریعے جو سکھایا جاتا ہے، جو عموماً ہمارے اسکولوں میں جو نظام ہے وہ اسی طرح کا ہے وربل لرنرز کا۔ تو لیکن ہر بچہ وربل لرنر نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جو لرنرز ہوتے ہیں وہ بہت ٹریڈیشنل سٹائل میں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے آگے کوئی ایک چیز اگر یہ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بہت سارا ان کے پاس ریڈنگ مٹیریل ہو تو یہ سیکھ پاتے ہیں، اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد بھی جب تک کہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ لیتے وہ چیز ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ ان کو عموماً کتابی کیڑا کہا جاتا ہے، لیکن ان بچوں کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ کہ ان کی ویکیبلری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ورڈ بینک میں ان کے بے تحاشا ورڈز ہوتے ہیں، چاہے وہ انگلش کی کتابیں پڑھیں چاہے وہ اردو کی کتابیں پڑھیں، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے۔ تو اب یہ 4 طرح کے لرننگ سٹائلز آپ کو بتانے کا پرپس یہ ہے کہ جو اسکول کا جو نظام ہے ہمارے ملک میں وہ بھیڑ چال جیسا ہے، اور ہر بچے کو ایک ہی طرح سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایویلیویٹ کریں خود کو، آپ کس طرح کے لرنرز ہیں، آپ کو کیسے سیکھنا اچھا لگتا ہے، اور آپ کس پروسیس میں آپ جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ آیا آپ سن کے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں، یا دیکھ کر کوئی چیز آپ کے ذہن میں زیادہ جلدی بیٹھ جاتی ہے، یا پھر آپ کھلے ماحول میں کھلی فضا میں سیکھنا، نیچر کے قریب رہنا آپ کو پسند ہے، یا کوئی ایک کام سیکھنے کے لیے آپ 10 طرح کی ریسرچز کھول کے بیٹھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر کوئی اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ آپ کس طرح کے لرنرز ہیں، خود کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اب آپ جائیں اپنے بچے کی طرف کہ وہ کس طرح کا لرنر ہے، وہ کیسے سیکھنا پسند کرتا ہے۔ ایک کینستھیٹک لرنر کو اگر کتابوں کے آگے بٹھا دیا جائے گا وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ ایک آڈیٹری لرنر کو ویژول سٹائل میں پڑھایا جائے گا، اس کا پروسیس نہیں ہوگا، وہ بچہ نہیں سیکھ سکتا۔ ایک ظاہر ہے کہ جو ایک ویژول لرنر ہے وہ زیادہ فاسٹ سیکھ لے گا۔ تو کلاس میں کس طرح سے ان بچوں کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئک لرنر ہے، یہ اچھے گریڈز لاتا ہے، یہ اچھے گریڈز نہیں لاتا۔ کیونکہ اس کو پڑھایا دوسرے طریقے سے جا رہا ہے، وہ جس طرح سیکھنا چاہتا ہے اس کو اس طرح نہیں سکھایا جا رہا۔ تو بچوں سے ایکسپیکٹیشنز یہ رکھی جا رہی ہیں کہ ہر بچہ اچھے گریڈز لے، وہ کیسے لے گا؟ اس کو تو اس کے لرننگ سٹائل میں پڑھایا ہی نہیں جا رہا۔ میری اب سسٹم کو جو بدلنے کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں وہ اس طرح کہ جب میری اکثر ورکشاپس ہوتی ہیں اسکول میں جا کے دیکھتی ہوں، خود میرے بچوں نے بھی ارلی اسکول میں پڑھا ہے، تو سیگریگیٹس ہوتے ہیں، سیکشن اے، سیکشن بی، سی، ڈی۔ وہ اس میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ گریڈز کی بنیاد پر
بچوں کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس میں ہائی اچیور ہیں، اس میں میڈیوکر ہیں، اس سیکشنز میں فیلئرز ہیں. جب بچوں کو گریڈز کے اوپر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے سیکشنز میں، ان کے لرننگ سٹائلز پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. سوچیں ذرا کہ یہ اسکولوں سے میں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہی ہوں، جو بھی لوگ اسکول چلا رہے ہیں، کہ اگر بچوں کے لرننگ سٹائلز کو دیکھتے ہوئے سیکشن سیگریگیشن کی جائے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن دیتے وقت ایویلیویٹ کر لیا جائے کہ کس طرح کا لرنر ہے، اس کو اسی کی کلاس میں، اسی کی لرننگ سٹائل کی کلاس میں ایڈمیشن دیا جائے، جہاں پہ وہی ایکسپرٹ ٹیچر موجود ہو جو ان بچوں کو پڑھانا جانتی ہو ان کے اسٹائل میں. سو آپ لوگ آئی ہوپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچوں کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں پرفارم کر پاتے. ہر بچہ نہیں پرفارم کر پاتا، لیکن میں جو ایک پروپوزل آپ لوگوں کو دے رہی ہوں اس کے حساب سے ہر بچہ پرفارم کر سکتا ہے اگر اس کو اس کے پسند کے لرننگ سٹائل سے پڑھایا جائے گا. ٹیچرز کے اوپر سے بھی اسٹریس کم ہوگا، بچوں کے اوپر سے بھی پریشر کم ہوگا، اور پیرنٹس بھی ریلیکس ہو پائیں گے. تو آپ لوگ اس پہ سوچیں اور کون کس طرح کام کر سکتا ہے، کون پہلے ایک عملی قدم اٹھا سکتا ہے. میں جتنا حصہ ڈال سکتی تھی انفرادی طور پر میں نے اپنا حصہ ڈالا. امید ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلا قدم ضرور اٹھائے گا اور اس سسٹم کو ایجوکیشن میں لے کر آئے گا، جس سے بچے ہر طرح کے بچے جو ہیں وہ پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے. ہر بچہ اچھے گریڈز لے رہا ہوگا، نہ کوئی کمپلیکس ہوگا بچوں میں، نہ کوئی کمپیریزن ہوگا، ہر بچہ کانفیڈنٹ ہوگا. سو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.